بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شمس بن حذیفہ پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ دربار یا محل میں کوئی بھی ملازمت تعینات کرنا ہو یا کوئی بھی چھوٹے موٹے معاملات ہوتے تو وہ شمس بن حذیفہ ہی سنبھالتے تھے۔ چند دن گزرے کہ ایک شخص دربار میں حاضر ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا پوچھا تو شمس بن حذیفہ نے کہا کہ سلطان اس وقت شکار پر گئے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ حکم کریں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں شام سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں۔ اس نوجوان نے شمس بن حذیفہ کو اپنی تمام ڈگریاں دکھائیں اور اس کی گفتگو شنید سے بھی یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ یہ نوجوان انتہائی ذہین اور واقعی علم اس کے اندر بولتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ شمس بن حذیفہ نے اس سے پوچھا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں کافی پڑھا لکھا نوجوان ہوں اور بڑی شوق سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، جبکہ اب مجھے کہیں اچھی جگہ نوکری نہیں مل رہی، لہٰذا میں نوکری کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ آپ مہربانی کیجیے اور مجھے میرے اسٹیٹس کے مطابق کوئی نوکری دے دیں۔ شمس بن حذیفہ نے کہا کہ اس وقت فقط ایک جگہ پر آپ کو نوکری مل سکتی ہے اور وہ سلطان کے استنبل میں ان کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ ہمیں وہاں پر ایک نوجوان کی ضرورت ہے، اگر آپ حامی بھریں تو میں 300 دینار کے ماہانہ تنخواہ کے بدلے آپ کو نوکری دے دیتا ہوں۔ اس نوجوان کا نام قمر تھا۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد اس نے اس نوکری کی حامی اس لیے بھری کہ مارے بھوک کے پہلے ہی 1 مہینہ گزر چکا ہے کہ میں کہیں بھی اپنے اسٹیٹس کی نوکری ڈھونڈنے جاتا ہوں، مجھے نوکری نہیں ملتی اور اب نوبت بھوک پر آ چکی ہے، لہٰذا اس نے حامی بھر لی اور اگلے دن سے کام پر آنا شروع کر دیا۔ گھوڑوں کے استنبل میں کام وغیرہ کرتا، ان کی رکھوالی کرتا اور وہاں کی صفائی وغیرہ بھی کرتا۔ دوران کام قمر یہ سوچتا تھا کہ میں سلطان کے پاس اس لیے آیا تھا کہ وہ مجھے میری تعلیم، میری تربیت کے مطابق مجھے کوئی اعلیٰ عہدہ دیں گے، لیکن سلطان کے وزیر نے مجھے کن کاموں پر لگا دیا۔ لیکن خیر مارے بھوک کے یا بے روزگاری سے تنگ آ کر اس نے یہ کام جاری رکھا۔ فقط ایک ہفتہ گزرا کہ ایک دن جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے وزیروں مشیروں کے ہمراہ دربار میں بیٹھے تھے تو یہ قمر جو استنبل میں کام کرتا تھا، یہ نوجوان سلطان کے سامنے حاضر ہوا۔ سلام کہا، پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سلطان معظم، سلطان کا ایک وزیر کھڑا ہوا اور کہا کہ ان استنبل میں جا کر کام کرو، میں وہاں پر آتا ہوں، تم نے جو بات کرنی ہے مجھ سے کرنا۔ تو قمر نے کہا کہ یہ بات آپ سے نہیں کرنا چاہتا، یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے قمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہاں نوجوان، بولو کیا کہنا چاہتے ہو۔ قمر نے کہا، سلطان معظم، آپ کا جو نیا نسلی گھوڑا جس پر آپ سواری کرتے ہیں وہ نسلی نہیں ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی سلطان کے وزیروں مشیروں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ قمر نے یہ کیا بات کہہ دی، اور وہ بھی سیدھا سلطان کو مخاطب کر کے۔ پھر قمر نے سلطان سے کہا، مجھے آپ کے ہاں کام کرتے ہوئے فقط 10 دن ہوئے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے ہی آپ نے ایک نیا گھوڑا خریدا تھا جو کہ بہت ہی مہنگا ہے، لہٰذا مجھے جو لگا میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک وزیر نے غصے سے قمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو۔ سلطان کے خاص وزیر شمس بن حذیفہ 30 سال سے سلطان کے ہاں کام کر رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر کسی بھی شخص کو گھوڑوں کی پہچان نہیں ہے، لہٰذا تم غلط کہہ رہے ہو۔ قمر نے کہا، اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے تو جو سزا سلطان میرے لیے منتخب کریں گے مجھے منظور ہے۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شمس بن حذیفہ سے کہا کہ جس آدمی سے آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے اسے حاضر کیا جائے تاکہ اسے تسلی کی جا سکے کہ یہ گھوڑا نسلی ہے یا نہیں، یا آپ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے۔ شمس بن حذیفہ نے کہا، سلطان معظم، مجھے آپ کے ساتھ 30 سال ہو چکے ہیں کام کرتے ہوئے، مجھ سے زیادہ گھوڑوں کی پہچان کسی کو نہیں ہو سکتی، اور یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں۔ سلطان نے کہا، جس طرح یہ نوجوان قمر بتا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کی بات کی تسلی کرنی چاہیے، اگر یہ غلط ہوا تو اسے سزا دی جائے گی۔ قصہ مختصر یہ کہ شمس بن حذیفہ نے 4 سپاہیوں کو بھیجا جو شام کے وقت جس شخص سے گھوڑا خریدا گیا تھا اسے دربار میں لے کر حاضر ہو گئے۔ اس وقت سلطان، شمس بن حذیفہ اور قمر بھی دربار میں موجود تھے۔ سلطان نے اپنی جلال والی اوزار میں اس شخص سے کہا جس سے شمس بن حذیفہ نے گھوڑا خریدا تھا
کہ سچ بتاؤ یہ گھوڑا نسلی ہے بھی یا نہیں؟ اگر تو نے کوئی غلط جواب دیا تو اپنی سزا پہلے بتا دو۔ اس آدمی نے کہا سلطان معظم، گھوڑا تو نسلی ہے لیکن اس گھوڑے کی ماں یعنی کہ گھوڑی اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، اور میرے گھر میں اس وقت ایک گدھی تھی، میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس گھوڑے کو گدھی کا دودھ پلا کر جوان کیا۔ یہ الفاظ سن کر شمس بن حذیفہ نے کہا کہ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ اس آدمی نے کہا کہ آپ نے جب گھوڑا پسند کیا تو آپ نے مجھے اتنے زیادہ دینار دے دیے کہ میں لالچ میں اندھا ہو گیا، اور آپ نے بھی یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان جو بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا تھا یعنی کہ قمر، اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میرا یہ خوبصورت گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ قمر نے کہا سلطان معظم، جب میں اس گھوڑے کو چارہ ڈالتا ہوں تو یہ چارہ منہ میں لے کر گردن جھکا کر کھاتا، جبکہ نسلی گھوڑے کی یہ خصلت ہے کہ وہ جب بھی چارہ کھائے گا وہ اپنا منہ اوپر کر کے کھائے گا، اس کی گردن جھکی ہوئی نہیں ہوگی، اور جب یہ کھڑا ہوتا ہے تو اپنی ماں کوئی ٹانگ ہلاتا ہے، کبھی کوئی ٹانگ ہلاتا ہے، اور یہ خصلت بھی گدھے میں پائی جاتی ہے نہ کہ گھوڑے میں۔ لہٰذا میں نے پورے وثوق سے آپ سے کہا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے، کیونکہ اس کی عادات اس کی نسل کا پتہ بتا رہی ہے۔ سلطان نوجوان قمر کی بات سن کر بہت متاثر ہوئے۔ پھر جب قمر نے سلطان کو اپنا تعارف کروایا کہ میں شام سے فلاں فلاں ڈگریاں حاصل کر چکا ہوں اور میں بہت پڑھا لکھا ہوں، لیکن جب میرے پاس روزگار نہیں تھا تو آپ کے پاس آیا اور آپ کے فلاں وزیر نے مجھے استنبول میں نوکری دے دی۔ میں یہ نوکری کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن بے روزگاری سے تنگ آ کر میں نے حامی بھر لی۔ سلطان نے شمس بن حذیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا 30 سال کا تجربہ ناکام ہو گیا، اور یہ نوجوان جس کی عمر ابھی 30 سال بھی نہیں یہ کامیاب ہوا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر سیر کے اوپر ایک سوا سیر کو بھیجا ہوا ہے۔ کبھی اپنے علم اپنے تجربے پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ سلطان نے شمس بن حذیفہ سے کہا کہ اتنا پڑھا لکھا نوجوان، اس کو آپ نے استنبول میں کام پر کیوں لگایا؟ اسے کسی اور کام میں لگا دیتے۔ تو وزیر نے کہا کہ سلطان معظم، اس وقت استنبول میں ایک نوجوان کی ضرورت تھی، میں نے اس لیے ادھر لگا دیا۔ پھر سلطان نے اسے اپنے دربار میں ایک حسابی وزیر کے طور پر تعینات کر دیا، اور پورے دربار کے تمام وزیر مشیر قمر کی ذہانت پر اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ اسی طرح مصر کا ماہر ترین اور کاریگر موچی تھا، وہ ایسے ایسے جوتے تیار کرتا کہ رینالڈ بادشاہ کو بھی اس موچی کے بنائے گئے جوتے متاثر کر دیتے، حتیٰ کہ اس موچی کے بنائے گئے جوتے بڑے بڑے سلطنتوں کے بادشاہوں میں باہر لوگوں کو طائف میں دینے کے لیے بھیجے جاتے۔ اور موچی اس وجہ سے بھی بہت مشہور تھا کہ بڑے بڑے زمیندار، تاجر اور بادشاہوں کی ملکاؤں کے جوتے، اور حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اور ان کی زوجہ عصمت الدین خاتون کے جوتے بھی وہ موچی ہی تیار کرتا تھا۔ سلطان کی بیوی عصمت الدین خاتون اس موچی کے بنائے گئے جوتوں کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ پیروں میں پہننے پر بڑے آرام دہ اور دکھنے میں انتہائی شاندار محسوس ہوتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ موچی اپنے ہنر کی وجہ سے پورے مصر، فلسطین اور شام بلکہ بڑے بڑے ملکوں میں مشہور ہو گیا تھا۔ اس موچی کا نام قاضی عالم الدین تھا۔ وہ نام کا صرف قاضی تھا کیونکہ اس کے بچپن میں اس کے بابا قاضی علم دین بلاتے تھے، لہٰذا اس کے نام کے ساتھ قاضی علم دین لگ چکا تھا، لیکن وہ پیشے کے لحاظ سے قاضی نہیں تھا بلکہ ایک موچی تھا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ موچی اپنے ہاتھ میں تھیلا پکڑے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس موچی کو اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ہاتھوں کے بنے جوتے پہنتے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی تھیلا دیکھا اور اس موچی کو اپنے سامنے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھے کہ شاید قاضی علم دین موچی میرے لیے جوتے تحائف میں لے کر آیا ہے۔ سلطان نے کہا قاضی علم دین، اس بار تو میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ کیا اس بار میرے لیے کوئی اچھے سے جوتے بنا کر لائے ہو، کیونکہ موسم بدل رہا ہے؟ تو علم الدین موچی نے خاموش کھڑے ہوئے اپنا چہرہ نیچے لٹکایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ چکے تھے کہ ضرور قاضی علم دین کسی مشکل میں ہے، کیونکہ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، ماتھے پر شکن پڑے ہوئے تھے اور انہیں انتہائی افسردہ تھی۔
سلطان نے پوچھا بتاؤ قاضی صاحب اس تھیلے میں کیا ہے اور تم اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا سلطان معظم آج صبح میں نے دکان کھولی اور دکان کھولتے ہوئے میرے پاس کافی ہجوم بڑھ گیا۔ میں نے اپنا کام شروع کر دیا، تھوڑی دیر گزری کہ میرے پاس ایک بوڑھا بزرگ آیا۔ وہ اپنے گدھے پر سوار تھا، اس نے مجھے ایک تھیلا دیا اور کہا کہ یہ میری بیٹی کے جوتے ہیں، تم اس کو مرمت کر دو کیونکہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، لہٰذا ہمیں ان کے جوتوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بزرگوں، آپ کل یہ جوتے لے کر جانا۔ میں اس بوڑھے بزرگ کو جانتا ہوں، وہ بازار کے پاس موجود گاؤں میں رہتا ہے، لیکن سلطان معظم جب میں اپنے کام سے فارغ ہو کر میں نے اس تھیلے کو کھولا تو اس تھیلے کے اندر کوئی جوتا نہیں تھا، بلکہ اس تھیلے کے اندر ایک عورت کے دو کٹے ہوئے بازو تھے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ الفاظ سن کر سلطان خود بہت پریشان ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور ایسا کون کر سکتا ہے؟ پھر سلطان نے حیرانگی کے عالم میں اس موچی سے کہا کہ آپ نے تحقیق نہیں کی کہ وہ بوڑھا جس نے آپ کو یہ تھیلا دیا کہاں گیا، اور آپ نے اس بوڑھے سے پوچھا نہیں کہ یہ وہ آپ کو دھوکے سے کیوں دے گیا، اور اس تھیلے میں موجود کٹے ہوئے بازو کس عورت کے ہیں؟ اس بوڑھے نے اس عورت کو کیوں قتل کیا؟ تو اس نے کہا حضور جب میں نے اس تھیلے میں بازو دیکھے تو میں چند لمحوں کے لیے کانپنے لگا، لیکن جب میں اپنے گھر میں واپس آیا مجھے اور کوئی راستہ دکھائی نہ دیا۔ میں بہت زیادہ بے چینی کا شکار ہو گیا تھا، حتیٰ کہ میرے جسم سے پسینے کی نالیاں بہہ رہی تھی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور میں اس قدر پریشان ہو گیا کہ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ سارا ماجرا دیکھتے اور جانتے ہوئے جب وہ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے سیدھا ان کو لے کر آپ کے پاس آ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر بازار میں موجود کسی اور نے اس تھیلے میں موجود کٹے ہوئے عورت کے بازو دیکھ لیے تو وہ مجھے سیدھا قاضی صاحب کے پاس لے جائیں گے، اور قاضی صاحب بنا کوئی ثبوت بنا کوئی جانچ کیے مجھے اس ثبوت کی بنا پر پھانسی کی سزا دے دیں گے۔ اور سلطان معظم یہ بھی ممکن ہے کہ جب کوئی بھی شخص اس تھیلے میں کٹے ہوئے بازو دیکھتا تو پورے بازار میں خوف و ہراس پھیل جاتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حکم دیا اس بوڑھے کو ابھی اور اسی وقت حاضر کیا جائے۔ سلطان کے سپاہی گئے اور قاضی کی بتائی ہوئی جگہ پر اس بوڑھے کو جھونپڑی سے اٹھا کر لائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا بابا آپ اپنی عمر دیکھے اور اپنے کام دیکھو، 70 سال آپ کی عمر لگ رہی ہے، موت آپ کی قریب ہے اور آپ نے ایک لڑکی کا قتل کیا، بتاؤ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ یہ سن کر وہ کانپنے لگا اور کہا حضور جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں تو خود ایک نوجوان بیٹی کا باپ ہوں اور بڑی مشکلوں سے اس کو رخصت کر رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح تم نے اس تھیلا دیے کر دے گئے، اور جب موچی صاحب نے اس کو کھولا تو اس میں دو کٹے ہوئے بازو تھے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا نا کہ کسی عورت کے کٹے ہوئے بازوؤں میں چوڑیاں پہنائی جا سکیں۔ اس نے کہا سلطان معظم میں نہیں جانتا کہ اس تھیلے میں بازو کیسے آئے، مجھے میری بیٹی نے اس میں جوتے ڈال کر دیے تھے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا بابا جی جب آپ اپنے گھر سے وہ تھیلا لے کر گزرے تو آپ نے کہیں پڑاؤ کیا تھا، کہیں آپ رکے تھے یا کوئی راستے میں ملا تھا؟ تو اس نے کہا جی ہاں سلطان معظم، جب میں اپنے گھر سے نکلا تو بازار میں موجود طعام خانے پر گیا، میں نے وہاں جا کر 2 سکے ادا کر کے ایک ٹھنڈا مشروب پیا اور اپنا تھیلا لے کر وہاں سے چل پڑا، لیکن جب میں وہاں طعام کھانے سے اٹھنے لگا تو میرے ساتھ والی نشست پر ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس بھی وہی تھیلا تھا، اور اسی طرح اس بوڑھے کو یاد آیا حضور ہو سکتا ہے کہ میرا تھیلا اس نے مجھ سے بدل دیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بابا جی کیا تم اس نوجوان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں سلطان معظم، میری آنکھیں بہت کمزور ہیں، میں اتنا واضح نہیں دیکھ سکتا، بس نظر اتنا آتا ہے کہ کسی بھی محتاجی کے بغیر چل سکتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ یہ تھیلا میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تھیلا رکھا اور کہا حضور یہ میرا تھیلا نہیں، اس تھیلے پر استعمال ہونے والا چمڑا بہت مہنگا لگتا ہے، اور جو قاتل ہے وہ کوئی عام انسان نہیں،
بلکہ بہت بڑا تاجر یا کوئی زمیندار لگتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی کہ اگر وہ کسی لڑکی کو قتل کرتا تو اس کے بازو کاٹ کر اس تھیلے میں ڈال کر کہاں لے جا رہا تھا؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اپنے قریبی ساتھی علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے علی، آج جو تم پر میں نے فرض سونپنے والا ہوں وہ بہت بڑا فرض ہے۔ اس کے پیچھے دو آدمیوں کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ اگر اس تھیلے کے تم مالک کو نہ پکڑ پائے تو تم مجھے مجبوراً اس بوڑھے بزرگ یا پھر قاضی عالم دین کو سزا دینی ہوگی۔ لہٰذا ان دونوں آدمیوں کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جاؤ اور اس تھیلے کے مالک کا پتہ کرو کہ آخر اس قاتل نے یہ تھیلا کہاں سے لیا یا پھر کس سے بنوایا۔ علی بن سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور پورے مصر کے بازاروں میں پھرنے لگا۔ تاجر کے پاس گیا، اس بازار میں گیا، لیکن اس تھیلے کے پاس کہیں پتہ نہ چلا۔ کسی تاجر نے نہ بتایا کہ یہ تھیلا کہاں بنتا ہے۔ ایک بازار سے جب علی بن سفیان تھک ہار کر نکلنے لگا، اتنے میں ایک تاجر نے کہا، حضور، یہ میں نہیں جانتا یہ تھیلا کہاں ملتا ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اس تھیلے میں استعمال ہونے والا چمڑا فلسطین کا ایک چھوٹا سا بازار ہے، وہاں ایک موچی ہے جو اس قسم کا چمڑا بیچتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ میں تجارت کے سلسلے میں وہاں گیا تھا اور اسی طرح کا تھیلا میں نے وہاں دیکھا تھا، اور یہ باقی چمڑوں کی نسبت 5 گنا مہنگا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت علی بن سفیان کو فلسطین کی طرف روانہ کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور 15 دنوں کے بعد علی بن سفیان وہاں پہنچ گیا اور جا کر معلوم کیا تو ایک چھوٹے سے بازار میں وہی تاجر موجود تھا اور اسی قسم کا چمڑا اسی کے پاس پڑا ہوا تھا۔ علی بن سفیان چمڑ کو دیکھا اور پھر تھیلے والے چمڑے کو دیکھا تو ان میں کافی مشابہت تھی۔ تو علی بن سفیان نے پوچھا، ہے تاجر، بتاؤ یہ چمڑا تم نے کس کو بیچا تھا؟ اس نے کہا، حضور، دن میں سینکڑوں کی تعداد میں گاہک آتے ہیں، لیکن میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ میں نے کس کو بیچا تھا؟ تو اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، حضور، آپ یاد کریے، یہ آپ سے کوئی ایسا تاجر خرید کر گیا ہو جو فلسطین کا نہیں بلکہ مصر کا ہے۔ یاد کریں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا گاہک آیا ہو جو مصر کا ہو۔ یہ سن کر اس نے کہا، جی ہاں حضور، مجھے یاد آ گیا، چند ماہ پہلے میرے پاس ایک زرگر نامی تاجر آیا تھا۔ اس نے کہا، مجھے ایسا چمڑا بنا دو جس میں ایک تھیلا بنوانا چاہتا ہوں اور اس چمڑے کو کوئی عام خنجر بھی آسانی سے نہ کاٹ سکے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہاں کوئی ایسا موچی ہوگا جس چمڑے کا تھیلا بنا سکتا ہو؟ میں نے اسے وہ جگہ بتائی اور وہ اسی کے پاس چلا گیا اور وہاں سے تھیلا بنوایا۔ علی بن سفیان اسی وقت اس موچی کے پاس پہنچا اور جا کر اسے تھیلا دکھایا تو اس نے بھی اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ تھیلا وہی آدمی اس سے بنوا کر گیا۔ علی بن سفیان 15 دنوں کے سفر کے بعد جب مصر کے شہر سکندریہ میں پہنچا تو علی بن سفیان نے اس زرگر نامی تاجر کے بارے میں معلومات لینا شروع کروا دیے۔ چند دنوں میں زرگر تاجر کی مکمل معلومات لے کر علی بن سفیان اس کے گھر پہنچا اور سپاہیوں کے ساتھ اس کو گھسیٹتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں لے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم کو پکڑنے کے لیے علی بن سفیان نے فلسطین کا سفر کیا، لیکن تم نے ایک عورت کے ہاتھ کاٹے ہوئے ذرا بھی نہیں سوچتا کہ اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے۔ تم نے ایک عورت کو کیوں قتل کیا اور اس کے بازو کاٹنے کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ اس نے کہا، سلطان معظم، میں بھی ایک موچی تھا اور مصر کے شہر منصورہ کے اندر اپنے ہنر کو آزماتا تھا۔ جس بازار میں کام کرتا تھا اسی کے ساتھ ہی ایک زمیندار کی حویلی تھی، اور اس حویلی میں ایک لڑکی رہتی تھی جو وہ زمیندار اس لڑکی کو شاید فلسطین سے خرید کر لایا تھا، اور آئے دن وہ زمیندار اس لڑکی کو حویلی میں رقص کروا کر لوگوں سے قیمت وصول کرتا، اور میں بہت دفعہ سنا کہ وہ زمیندار نہ صرف خود اس لڑکی کو اپنی حوث کا نشانہ بناتا بلکہ بڑے بڑے تاجروں کے سکوں کی خاطر اس کو حوث کا نشانہ بنواتا۔ جب میں نے اس لڑکی کے بارے میں سنا تو ایک دن میں نے زمیندار صاحب کو کہا کہ آپ ہر روز میرے پاس جوتا لے کر آنے کی زحمت نہ کریں، آج میں خود جوتا بنا کر آپ کے پاس آپ کی حویلی میں پہنچا دوں گا۔ میں نے جو جوتا تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد حویلی میں پہنچا، اور داخل ہوتے ہوتے میں اس لڑکی کے کمرے میں جا پہنچا۔ سلطان معظم، وہ کوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ بلا کی ایک خوبصورت حسینہ تھی۔ میں نے اسی وقت اس لڑکی کو پسند کر لیا اور میں سیدھا اس زمیندار کے پاس گیا اور اس سے کہا، زمیندار صاحب، آپ مجھے یہ لڑکی فروخت کرنا چاہیں گے؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم موچی ہو،
یہ کوئی شملہ نہیں کہ اس کو خرید لوگے، یہ ایک خزینہ ہے۔ میں نے اسے کہا حضور اس کی قیمت بتائیں۔ جب اس نے قیمت بتائی تو وہ میری سوچ سے بھی زیادہ تھی، لیکن میں نے بھی سوچ لیا کہ اب اس لڑکی کو مزید حوث کا نشانہ نہیں بننے دوں گا۔ میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کی، حتیٰ کہ میں نے اپنی دکان بیچ ڈالی، سارے سونے کے سکے اکٹھے کیے اور اس لڑکی کو اس سے خرید لیا اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ میں نے اسی رات ہی بتا دیا کہ میں تمہیں اب آزاد کروا دیا ہے، اب تمہیں کوئی بھی بری نظر سے نہیں دیکھ سکے گا، لہٰذا تم اب اپنی خوشی خوشی زندگی گزار سکتی ہو۔ اس نے کہا میں آپ کا کبھی زندگی میں ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ سلطان معظم اب میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ میں ایک تاجر کے ساتھ چند دنوں کے لیے دوسرے علاقے میں تجارت کرنے کے غرض سے اس کے ساتھ چلا گیا تاکہ کچھ سکے اس تاجر سے مل سکیں، لیکن چند دنوں بعد جب میں مقررہ وقت سے پہلے گھر لوٹ آیا، جب میں گھر لوٹا تو مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی تو اپنے گھر میں موجود نہیں ہے۔ معلوم کرتے کرتے اس حویلی میں جا پہنچا تو میری بیوی دوبارہ اسی حویلی میں رقص کر رہی تھی اور تمام لوگ شراب کے نشے میں دھت میری بیوی کا رقص دیکھ رہے تھے، اور اس کے جسم پر کبھی کوئی ہاتھ لگاتا، کبھی کوئی شراب پھینکتا۔ یہ سب دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا اور مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں نے اپنے غصے پر قابو کیا اور اپنی بیوی کو گھر لے آیا اور اس کو قتل کر کے اس کا باقی جسم جا کر میں دفنا دیا، لیکن میں نے اس کے بازو کاٹے اور اس کو تھیلے میں ڈالا اور یہ سوچ کر میں لے کر آ رہا تھا کہ جا کر اس وحشی زمیندار کو دکھاؤں گا جو چیز میری نہیں ہو سکی وہ تمہاری بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اس لڑکی کی قیمت ادا کی ہے، میں اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی تھی، لیکن اس نے پھر بھی مجھے دھوکہ دیا۔ لیکن جب میں بازار میں پہنچا تو مجھے شک ہو گیا کہ میرے گاؤں والوں کو پتہ چل چکا ہے کہ میں نے لڑکی کو قتل کر دیا، لہٰذا وہ میرے پیچھے پیچھے تھے۔ اس لیے میں نے اس بوڑھے بزرگ کے تھیلے کو دیکھا تو وہ میرے تھیلے سے مشابہت رکھتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی نظر کمزور ہے، اس لیے میں نے وہ تھیلا اس کے ساتھ بدل دیا اور اس بوڑھے بزرگ کو پتہ نہیں چلا۔ سلطان معظم میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس تھیلے کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بے شک وہ زمیندار بھی سزا کا مستحق تھا اور تیری بیوی نے تیرے ساتھ غداری کی، لہٰذا وہ بھی سزا کی مستحق تھی، لیکن سزا یا تو قاضی صاحب دے سکتا تھا یا پھر ریاست، تم کو سزا دینے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آج تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت اور دربار میں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا؟ جس کی جو پریشانی ہے اس کا جو جائز حل بنتا ہو ہم نے ہمیشہ نکالا ہے، ہم نے کبھی انصاف میں ڈنڈی نہیں ماری، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اسلام کے بتائے گئے احکام کے مطابق ہم نے ہر قاتل، مجرم، شرابی، زانی کو اس کے کیے گئے کی اسی طرح سزا دی جس طرح اسلام نے حکم دیا ہے۔ لہٰذا تم کون ہوتے ہو سزا والے؟ تمہیں ایک عورت کے قتل میں پھانسی دی جاتی ہے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اپنے سپاہیوں کو بھیج کر اس زمیندار کو چھپا لیا اور اس کو بھی نامحرم عورتوں کے ساتھ جسم کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تھیلے کی مدد سے قاتل کو پتہ کر لیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی کی رخصتی کا سارا خرچہ خزانے کی طرف سے ادا کر لیا، اور اس قاتل کی دل میں منافقت کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس بوڑھے بزرگ کو اپنا گناہ تھوپنا چاہتا تھا، اور اس قاتل کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے کو اتنے بڑے بوجھ کو اپنے ذمہ لے لیا۔